قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17ویں صورت مبارکہ جو سورہ کاف ہے، ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تمام کے تمام آیات کی تفسیر بیان نہیں کرتے، بلکہ فقہی احکام کے متعلق جو آیات قرآن پاک میں بیان ہوئی ان کی تفسیر کو لے کر پروگرام کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ کاف کی آیت نمبر 19 کا۔ علماء نے 2 آیات کا انتخاب کیا ہے سورہ کاف سے، بعض علماء نے اس سے زیادہ بھی کیا ہے۔ آیت نمبر 19 کی تفسیر تو اللہ نے چاہا تو ہم بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے جب بھی کوئی نئی سورت شروع ہوتی ہے تو ہم اس صورت کا خلاصہ اور اس کا کچھ تعارف بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو سورہ کاف جو ہے، کاف نام ہے، اس غار کا نام ہے کہ جس غار میں اس واقعے سے متعلق جو لوگ تھے جو بعد میں اصحاب کہف کے نام سے مشہور ہوئے، وہ اس غار میں گئے۔ یہ صورت مکیہ ہے، 110 آیت مبارکہ ہیں اور 1577 اس میں کلمے ہیں اور 6360 اس میں حروف ہیں۔ ناظرین محترم، اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ منورہ میں یہودیوں کے پاس بھیجا، اور یعنی نبی اکرم علیہ السلام ابھی مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہیں، اب ہجرت نہیں ہوئی ہے، تو ان سے مشورہ کرنا چاہا یہودیوں سے۔ مدینہ منورہ ایک وفد بھیجا کہ جاؤ ان سے مشورہ کرو کہ ہمیں کس طریقے سے لاجواب کرنا چاہیے نبی اکرم علیہ السلام کو، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو علماء یہود نے کہا کہ تم 3 سوال کرو، اگر انہوں نے جواب دے دیا تو واقعی نبی مرسل ہیں، اور اگر ان کے متعلق نہیں بتا سکے تو تم جو چاہو اس کا سلوک کرو۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ تمام کا جواب آپ نہیں دیں گے، کچھ کا جواب دیں گے، کچھ پر سکوت کریں گے، اس کی تعداد بھی بتائی گئی۔ چنانچہ ان کے سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور روح سے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں۔ روح سے متعلق جو گفتگو تھی تو پچھلی صورت مبارکہ میں سورہ بنی اسرائیل میں تفصیل سے گزری، اور باقی اصحاب کہف کے واقعے کے متعلق سورہ کاف میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ان سوالات کے جوابات کے بعد وحی کا انتظار فرمایا، چنانچہ وحی نازل ہوتی ہے، اور جو اصحاب کہف کا واقعہ تھا تفصیل کے ساتھ اس صورت مبارکہ میں بیان ہوا۔ ناظرین محترم، سورہ کاف ایک بہت ہی اہم صورت مبارکہ ہے۔ مکی صورتوں میں اس کو کئی اعتبار سے ایک امتیاز حاصل ہے، کیونکہ اس میں جن واقعات کو بیان کیا، بنیادی طور پر سورہ کاف میں 3 واقعات کو بیان کیا گیا۔ اصحاب کاف کے واقعے کو بیان کیا گیا، اور آیت نمبر 9 سے لے کر 26 تک اصحاب کاف کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ تھا اس واقعے کو بھی بیان کیا، ان کا جو علم سیکھنے کا واقعہ، اور کئی عجیب و غریب جس میں واقعات رونما ہوئے، اور اسی طریقے سے ذوالقرنین کا قصہ بھی اس صورت مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سورہ کاف کی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ تو یوں یہ وہ صورت مبارکہ ہے کہ جمعے کے دن پڑھنے کی فضیلت بطور خاص اس صورت مبارکہ کے لیے وارد ہوئی۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ ایک سبجیکٹ ہے تعمیر شخصی، یعنی سیلف مینجمنٹ، اور کوئی اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتا ہے تو اصحاب کہف کا واقعہ ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ واقعہ ہو، دونوں ہی واقعات کے اعتبار سے اتنے عمدہ نکات ہیں اس صورت مبارکہ میں کہ انسانی کردار، اس کی بہتری، اس کے پیچ و خم، اس کی مشکلات اور طرح طرح کی چیزیں، یعنی کوئی بھی زمانہ ہو، کسی طرح کا پرفتن دور ہو، یہ صورت مبارکہ پڑھنے سے حوصلہ ملتا ہے۔ تو اعادہ جس چیز کا کیا جائے وہ چیز تازہ رہتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر جمعے کو اس کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہمیں اس صورت مبارکہ کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے، غار کو کہف کہتے ہیں، کہ رقیم بھی اسی علاقے کا نام ہے، یہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی ہے۔ یعنی جس طریقے سے 300 سال تک بغیر کچھ کھائے پیے یہ لوگ زندہ رہے، تر و تازہ رہے، ان کی عمریں وہیں رک گئی، ان کی عمریں آگے نہیں بڑھیں، تو بلا شبہ یہ جو واقعہ ہے یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ نشانی ہے اللہ رب العزت کی۔ اور چونکہ یہ جو لوگ تھے یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے، صاحبان ایمان لوگ تھے، انبیاء میں سے نہیں تھے۔ تو ان کے ساتھ جو معاملہ درپیش ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک کرامت سے نوازا، ایک عزت سے نوازا۔ عادتاً ایسا نہیں ہوتا کہ زمانہ چلتا رہے اور کچھ انسانوں کی عمریں وہیں ٹھہر جائیں، وہ آگے ہی نہ بڑھیں، ان کی عمریں وہیں رک جائیں۔ تو بعض لوگ ہیں کہ جنہیں ہیضہ ہوتا ہے بعض اوقات کرامات کے انکار کرنے کا، کہ کرامتیں کیسے واقع ہو سکتی ہیں، اولیاء اللہ سے واقعات کیسے ہو سکتے ہیں، وہ آسمانوں پہ کیسے اڑ سکتے ہیں، وہ بغیر کسی ذریعے کے دریا کیسے پار کر سکتے ہیں۔ تو جناب یہ جو اسباب کی دنیا ہے یہ عادت کی دنیا ہے، عادتاً ایسا ہی ہوتا ہے، اسباب اختیار کیے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نیک بندے سے، جب اللہ کے ولی سے خلاف عادت معاملے کا ظہور ہوتا ہے تو یہ معاملہ کہلاتا ہے کرامت۔ تو کرامت کا جو ثبوت ہے یہ قرآن پاک سے ہے، احادیث مبارکہ سے ہے۔ ہم کرامت کے ثبوت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ آصف بن برقیہ پلک چھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے کر حاضر ہو گئے، اور بہت سارے واقعات ہیں جو قرآن نے کرامت کے تعلق سے بیان کیے۔ تو بعض لوگ ہیں کہ جو بڑے ڈٹائی کے ساتھ کرامت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں اور کرامت کے انکار کو لے کے اولیاء اللہ کو نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کانوا من آیاتنا عجبا، یہ عجب نشانیاں ہیں، یہ تعجب کی باتیں ہیں، یہ عام باتیں نہیں ہیں، عقل کو حیران کر دینے والی باتیں ہیں۔ تو یہ باتیں اس وقت سمجھ میں آئیں گی کہ جب دل میں نور ہوگا۔ فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں رحمت عطا فرما دے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور اے مولا کریم ہمارے لیے راہ پیدا فرما دے۔ فضربنا علی آذانہم،
فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے اس غار کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا، 3 صدیوں تک، 300 سالوں تک یہ وہیں سوتے رہے۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہ میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، یا اے سننے والو، ہم تم پر اپنی نشانیاں، سچے واقعات بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، کہ وہ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی۔ ناظرین اکرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رقیم اس وادی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اصحاب کہف قوی ترین قول کے مطابق 7 لوگ تھے، اگرچہ کہ ان کے ناموں کے تلفظ میں بھی اختلاف ہے، اور ان کے نام 2 طرح سے منقول ہیں۔ بعض علماء نے جو روایتیں کی ہیں وہ سریانی زبان اور سریانی تلفظ میں، اور بعض علماء نے جو روایتیں کی ہیں اس کے مطابق یہ جو نام ہیں وہ لاطینی تلفظ میں ادا کیے جاتے ہیں۔ تو تفسیر خازن میں جو نام لکھے گئے وہ یہ ہے: مکسیل مینا، یہ پہلا نام، یملیخا دوسرا نام، مرتون تیسرا نام، بینونس چوتھے فرد کا نام تھا، سارینونس 5ویں فرد کا نام تھا، ذو نواس 6ٹھے شخص کا نام تھا، کشفیت تنونس یہ 7ویں شخص کا نام تھا۔ یہ 7 افراد تھے اور ان کے ساتھ ان کا ایک کتا تھا اور اس کا نام تھا قطمیر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں یا بڑے بڑے اجلہ اکابر علماء ہوں، انہوں نے اصحاب کہف کے جو یہ نام ہیں ان ناموں کے فضائل بیان کیے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ نام دروازے پر لگا دیے جائیں لکھ کر تو دروازہ جلنے سے محفوظ رہتا ہے، سرمایہ پر رکھ دیا جائے تو چوری نہیں ہوتا، کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتا، بھاگا ہوا شخص واپس آ جاتا ہے، آگ لگی ہو اور یہ اسماء لکھ کر کپڑے پر ڈال دیے جائیں تو آگ بجھ جاتی ہے، بچہ روتا ہو، باری کا بخار ہو، درد سر ہو، صبیان ہو، خشکی و تری کا سفر ہو، جان و مال کی حفاظت ان ناموں سے ہوتی ہے، عقل میں تیزی آتی ہے، قیدیوں کی آزادی کے لیے یہ اسماء لکھ کر بطور تعویذ بازو میں باندھ دیے جائیں تو برکت حاصل ہوتی ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ یہ تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اہل انجیل کی حالت ابتر ہو چکی تھی، وہ بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے اور دوسروں کو بھی بت پرستی میں مجبور کر رہے تھے۔ ان دنوں دقیانوس بادشاہ بڑا ہی جابر تھا اور جو شخص بت پرستی پر راضی نہ ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ اصحاب کہف اسوس کے شرفاء اور معززین میں سے ایماندار لوگ تھے۔ دقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچ کر انہوں نے شہر چھوڑا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جبری طور پر یہ ہمیں کفر پر مجبور کرے، چنانچہ انہوں نے اس غار کے اندر پناہ لے لی۔ عصر کے بعد یہ اس غار میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، رات کو اس کے بعد یہ سو جاتے ہیں اور اس طرح سوتے ہیں کہ 300 سال تک سوتے رہ جاتے ہیں۔ بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ یہاں یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں، اس نے اس دیوار کے اوپر پتھر رکھ کے اس کو سیل کر دیا، دروازہ بند کر دیا۔ بادشاہ کا ایک حواری تھا جو نیک سیرت آدمی تھا، اس نے ایک پیتل کی ایک پتری پر ان لوگوں کے نام لکھے
اور پورے واقعے کو بیان کیا، یہ لوگ اس غار میں کیوں گئے یہ سارا واقعہ لکھ دیا، کہ کبھی ان کی ڈیڈ باڈیز نکلتی ہیں تو لوگ ان کے بارے میں آگاہ ہو سکیں، اور یہی تاریخ کو نقل کرنے کا ایک بڑا ہی معروف طریقہ رہا ہے۔ وقت بدلتا رہا اور وقت ایک جیسا نہیں رہتا، بڑے بڑے ظالم بادشاہ آئے، بڑے بڑے جابر بادشاہ آئے، لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ ان کی ہڈیاں بھی نہیں ہیں، ان کے نام بھی نہیں ہیں، ان کی قبریں بھی نہیں ہیں، انہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے، ان کے ناموں سے بھی کوئی واقف نہیں ہے۔ اللہ والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ سلطنتیں بدلتی گئیں، اور 300 سال کے بعد ایک بادشاہ تخت پر متمکن ہوتا ہے۔ بیداروس اس کا نام تھا۔ اس نے 68 سال حکومت کی، اور اس کی حکومت میں ایک نیا دور آیا۔ اس نے ایمان کی دعوت دی، لوگوں کو اللہ کے ڈر سے ڈرایا، اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کی، تو بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے۔ طرح طرح کے چیلنجز اہل ایمان کو ہر دور میں رہے ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے کس کے پیچھے چلنا ہے۔ لوگ کہنے لگے لو جی آپ عجیب باتیں کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد ہم زندہ ہو جائیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب یہ بادشاہ پریشان، ایک دن رات کو تنہائی میں اس نے اللہ کی بارگاہ میں گریہ کیا، رویا، تڑپا۔ جب اسباب ختم ہو جائیں، کوئی بھی سبب باقی نہ رہے، اور بندہ بے بسی کا شکار ہو، اس کیفیت کا نام حالت اضطراب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت مستر کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو یہ بادشاہ روتا ہے، گریہ کرتا ہے، اے مولا کریم میں ان لوگوں کو کس طرح سمجھاؤں؟ چنانچہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جائے، کوئی ایسی تدبیر پیدا ہو جائے کہ میں ان لوگوں کو بہتر طریقے سے سمجھا سکوں۔ بعض اوقات واضح چیزیں بھی سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے۔ آپ اتنے بڑے مجتہد ہیں، اور اجتہاد کے تو اصول ہی، یعنی جو 4 اصول بنیادی طور پر ہیں، اجتہاد کے تو 4 اصول نہیں ہیں، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اجتہاد کے 4 اصول ہیں۔ قرآن و حدیث، اجتہاد ہوتا ہے ان چیزوں میں جو قرآن و حدیث میں نہ ہو، لیکن مجتہد قرآن و حدیث سے ہی استنباط کرتا ہے۔ تو قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس، یہ 4 بڑے اصول ہیں، مرکزی اصول ہیں۔ ایک شخص امام شافعی کے پاس آیا، کہنے لگا آپ مجھے اجماع پر دلیل بیان کریں قرآن سے۔ تو کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 دن انتظار کیا، 3 دن تک لگاتار قرآن پاک پڑھتے رہے۔ ایک بار ختم کیا، دوسری بار ختم کیا، تیسری بار ختم کیا، تب ایک آیت مبارکہ پر جا کر ٹھہرے، اور اس آیت سے آپ نے اجماع امت کا جو ہے وہ اس شخص کے سامنے ثبوت پیش کیا۔ تو یوں ہر دور کے اندر سوالات ہوتے ہیں، اور ان سوالوں کے جواب تلاش کیے جاتے ہیں، اور جوابات دیے جاتے ہیں، اور لوگوں کو اطمینان دلایا جاتا ہے۔ یہ پورا ایک فن ہے، یہ علماء کی یہی ضرورت ہے۔ تو خیر یہ شخص تو عالم نہیں تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے غیبی مدد مانگی۔ چنانچہ ایک شخص اپنی بکریاں لے کر چراتے چراتے اصحاب کہف کے غار کے قریب پہنچا، اور وہاں ٹیک لگا کر بیٹھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس پتھر پر یہ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا وہ پتھر سرک جاتا ہے، سرک جاتا ہے تو سورج کی روشنی داخل ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 300 سالوں میں سورج کی روشنی اس میں داخل نہیں ہونے دی۔ سورج جب نکلتا تھا تو طلوع ہوتے وقت اور غروب ہوتے وقت وہ سائڈ سے گزر جاتا تھا۔ اس کی حرکت اس اعتبار سے کر دی جاتی تھی کہ اس کی شعاعیں براہ راست یہاں تک نہ پہنچے۔ لیکن اس دن جب آہٹ بھی ہوئی اور روشنی بھی ہوئی، اور
اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند سے بیدار کرنا تھا، چنانچہ یہ لوگ اٹھ گئے، اور اٹھنے کے بعد تر و تازہ اٹھے، حشاش بشاش اٹھے، اور پھر آپس میں ایک مکالمہ ہوا ان کا۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ تو چل رہا ہے ہمارا، اور یہ مکالمہ اسی آیت مبارکہ میں مذکور ہے جس آیت مبارکہ کا آج ہم نے پروگرام کے لیے انتخاب کیا ہے۔ آئیے آیت نمبر 19 کی تلاوت سنتے ہیں، اس واقعے کو بھی پورا کریں گے، اور اس آیت مبارکہ میں فقہی احکام کیا ہیں اس پر بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ جی۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یوں ہی ہم نے ان کو جگایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے احوال پوچھیں۔ ان میں ایک کہنے والا بولا، تم یہاں کتنی دیر رہے؟ کچھ بولے کہ 1 دن رہے یا دن سے کم۔ دوسرے بولے، تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے، تو اپنے میں ایک کو یہ چاندی لے کر شہر میں بھیجو، پھر وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ ستھرا ہے کہ تمہارے لیے اس میں سے کھانے کو لائے، اور چاہیے کہ نرمی کرے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے۔ ناظرین محترم، جب یہ اٹھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم رات کو سوئے تھے، اب دن ہو گیا ہے، بھوک لگ رہی ہے، چلو باہر چلتے ہیں، کچھ چیزیں تھیں جو انہیں متوجہ کر رہی تھیں۔ ان کے ناخن بڑھ رہے تھے، ان کے بال دراز ہو چکے تھے، تھوڑی حیرانگی کا باعث بھی تھا، بھوک لگ رہی تھی، کھانا کھانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ چاندی کا سکہ لے کر کسی ایک کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ تم کھانا لے آؤ، صاف ستھرا کھانا لے آؤ۔ تو کھانے کے اندر صفائی ستھرائی ایک نقطہ یہ ملتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ صفائی سے یہ مراد ہے کہ حلال ذبیحہ ہونا چاہیے، خیال کر لے کر آنا، کیونکہ دقیانوس کے زمانے میں بت پرستی پھیل چکی تھی، اور حلال جو ذبیحہ ہے اس کے بھی مسائل موجود تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ فَلْيَتَلَطَّفْ، جب خرید و فروخت کرنے لگو تو لطف کا مظاہرہ کرنا، سختی سے پیش نہ آنا، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور خیال کرنا کسی کو پتہ نہ چلے ہمارا۔ چھپے ہوئے تھے، مطلب کہ وہ نقصان نہ پہنچائے۔ جب یہ سکہ لے کر گئے، لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا لے آئے ہو، یہ کون سے زمانے کا سکہ ہے؟ کہنے لگے نہیں، یہ تو وہی سکہ ہے جو چلتا ہے زمانے میں۔ تو کسی نے کہا کہ شاید ان کے پاس کوئی خزانہ آ گیا ہے، ہم نے تو یہ سکہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے ہم بوڑھے ہیں، تم جوان ہو، تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارے زمانے کا سکہ ہے، ہم نے تو یہ سکہ آج تک نہیں دیکھا۔ انہیں شک واقع ہوا کہ کہیں ہو نہ ہو خزانہ کوئی نہیں ہاتھ لگ گیا ہے۔ اس شہر کا جو گورنر تھا، یہ لوگ اس کے پاس لے جاتے ہیں، اور گورنر جب ان کی باتیں سنتا ہے وہ بڑا حیران ہوتا ہے، اور اس نے یہ بات اپنے بادشاہ تک پہنچائی۔ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی ہے تو بادشاہ سمجھ گیا کہ اللہ رب العزت نے یہ نشانیاں ہمارے لیے مقرر کی ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں میں نے غریہ کیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں جو میں نے فریاد کی تھی، اے مالک کریم، مرنے کے بعد تو کس طرح زندگی دے گا، تو
تو کس طرح اٹھائے گا، کوئی ایسا کرشمہ ظاہر ہو کہ میں لوگوں کو سمجھا سکوں۔ تو وہ سمجھ گیا کہ پورا کا پورا واقعہ لوگوں کو نصیحت کے لیے ظاہر کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ سارے مل کر جاتے ہیں، وہاں انہیں پیتل کی وہ تکتی بھی نظر آ جاتی ہے کہ جو دقیانوس کے ایک مصاحب نے پورے تفصیل کے ساتھ ذکر کی تھی کہ جناب یہ کون لوگ ہیں اور انہیں یہاں کیوں بند کیا گیا ہے۔ اور اس تناظر میں لوگوں کو بیدروس جو بادشاہ تھا اس نے لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو ایمان کی طرف راغب کیا، اور یہ جو لوگ ظاہر ہوئے تھے اس جگہ پر انہوں نے مسجد بنا دی، ان کی قبریں بھی وہیں بنی، اور یہ لوگ انہوں نے معمول بنا لیا کہ سال میں ایک دن جا کر جس دن یہ واقعہ ظاہر ہوا تھا اس دن وہاں کر جمع ہوتے تھے، اللہ کا شکر بجا لاتے تھے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ان کا یہ دن مقرر کرنا، سال میں ایک دن یہ تعیین کرنا اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرنا، یہ جو تخصیص انہوں نے اپنائی، یہ جو عرس منایا جاتا ہے اس کی اصل ہے کہ یعنی جب اللہ کا کوئی ولی دنیا سے جاتا ہے تو اس کی بزرگی میں، اس کے مقام میں، اس کے مرتبے میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی روحانیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے وہ زندگی دیتا ہے جو انعام والی زندگی ہوتی ہے، اکرام والی زندگی ہوتی ہے۔ تو چونکہ وہ زندگی ملنے کا جو موقع ہے اس کی وفات ہے، تو اسی لیے اس دن کو یوم عرس، یعنی عرس کہتے ہیں خوشی کا دن، اس دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اور بھی بہت ساری تفصیلی آیات مبارکہ ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 19 میں ایسی کیا بات ہے کہ اس کو علماء نے آیات احکام میں شامل کیا؟ ناظرین کرام، ہماری زندگی میں عام طور پر دو طریقے سے ہم کام انجام دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا کام خود انجام دیتے ہیں، بھئی میں نے خرید و فروخت کرنی ہے تو میں خود کروں گا، میں نے کوئی کام کرنا ہے میں خود کروں گا۔ لیکن بہت سارے مواقع پر ہم اپنا کوئی نائب مقرر کرتے ہیں۔ تو نیابت جو ہے ایک پورا طریقہ کار ہے، اور اس طریقہ کار کو وکالت کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو مشہور ہے کہ جی جو کالے کوٹ والے ہوتے ہیں انہیں وکیل کہتے ہیں، حقیقت میں یہ بھی وکیل ہے، لیکن وکالت فقہ اسلامی کا پورا ایک باب ہے۔ لین دین کے جو مسائل ہیں ان لین دین کے مسائل میں وکالت جو ہے پورا ایک باب ہے، اس کے فقہی مسائل ہیں، نہ صرف ماضی میں بلکہ حال میں بھی بڑے وسیع و عریض اس کے مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کسی بروکر کو ہائر کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ مکان بکوا دو، حقیقت میں ہم اسے اپنا نائب بنا رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارا نائب بن کے ہمارا مکان بکواتا ہے۔ جب نکاح کی مجلس ہوتی ہے، نکاح ہونے لگتا ہے، تو خواتین عام طور پر مجلس نکاح میں نہیں آتی، یعنی وہ عورت جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ مجلس نکاح میں نہیں آتی۔ ایک شخص جاتا ہے جو اس کا رشتہ دار ہوتا ہے، محرم ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، وہ جا کے اس سے اجازت لے کر اس کا وکیل بنتا ہے، اور وہ پھر مزید وکالت دیتا ہے نکاح خواں کو۔ اب نکاح خواں جو ہے وہ وکالت کی بنیاد پہ جو شوہر ہے، یعنی جو دولہا ہے، ہونے والا شوہر، اس کا نکاح اپنی موکلہ سے پڑھاتا ہے۔ تو یہاں وکالت موجود ہے، اجتماعی قربانی ہوتی ہے، جانور ہم نہیں خریدتے، ہمارے بہاف پر اجتماعی قربانی والے جانور خریدتے ہیں، ہم ذبح نہیں کرتے، ہمارے بہاف پر وہ ذبح کرتے ہیں۔ مطلب کوئی چلا جائے تو چلا جائے، ورنہ وہ سارے کام وہ خود انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اور عام طور پر جو شرائط نامہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے اور جو اجازت نامہ آپ سے لیا جاتا ہے وہ وکالت کا اجازت نامہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں وکیل بناتے ہیں، ہم جانور خریدیں گے، آپ کی طرف سے متعین کریں گے، ہم آپ کی طرف سے ذبح کریں گے۔ تو یوں قربانی کی عبادت ہے، اس عبادت کے اندر جو ہے ہم اپنا ایک نائب مقرر کرتے ہیں اور وہ ہماری قربانی کو انجام دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے مقدمہ لڑا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے زمانے میں یہ جو مقدمے کے اندر وکالت ہوتی ہے یہ اس وقت شروع ہوئی تھی کہ ایک شخص اپنا مدعا بیان نہیں کر پا رہا تو وہ کسی کو نمائندہ بناتا اور پھر وہ اپنا مدعا جا کے قاضی کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔
تو قاضی بھی اپنا نائب مقرر کرتا ہے، جیسے ہم رویت ہلال میں بعض اوقات کرتے ہیں، کسی ایسی جگہ پر گواہی آئی ہے، گواہ کی گواہی ہم نہیں لے سکتے، ہم وہاں کسی کو اپنا وکیل بنا دیتے ہیں جو اس شہر کا عالم ہوتا ہے، گواہ کو کہتے ہیں آپ اس کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جا کے گواہی دو، وہ گواہی ریسیو کرتا ہے، عارضی طور پر وہ قاضی بن جاتا ہے ہمارا وکیل ہوتے ہوئے، اور اس کے بعد وہ اس گواہی کی جو خبر ہے وہ ہم تک پہنچاتا ہے۔ تو کتابت القاضی الی القاضی کا جو مرحلہ ہے اس کے ذریعے معاملہ انجام دیا جاتا ہے۔ پاور آف اٹارنی کا جو تصور ہے آج کے دور کے اندر کہ ایک شخص خود سائن نہیں کرتا، پاور آف اٹارنی دے دیتا ہے، پاور آف اٹارنی جو ہے یہ وکالت ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں تمام لوگوں نے ایک آدمی کو اپنا وکیل بنا دیا، اور ہو سکتا ہے یہ پیسے کسی ایک نے دیے ہوں کہ تم جاؤ بھی جا کے اس کا کھانا لے آؤ، کسی ایک کو انہوں نے کھانا لانے کے لیے بھیجا، تو لین دین کے اندر وکالت کا جو تصور ہے یہ اس آیت مبارکہ سے حاصل ہوتا ہے۔ آج کل بہت سارے اسلامی بینکوں نے ایک پروڈکٹ نکالی ہے، اسے کہتے ہیں وکالہ بالاستثمار، استثمار کہتے ہیں انویسٹمنٹ کو، کہ آپ جو ہے ایک مداربت کا تصور موجود ہے پہلے سے، اور یہ ایک تھوڑا سا جداگانہ ایک تصور آیا ہے، ٹھیک ہے بنیادی طور پہ تھیوری ٹھیک ہے، پریکٹیکلی غلطیاں ہو سکتی ہیں، کہ بھئی آپ جو ہیں وہ میں آپ کو وکیل بناتا ہوں اور آپ میرے وکیل بن کے میرے پیسوں سے تجارت کرو، اور آپ کو میں محنتانہ دے دوں گا، آپ کو ایک اجرت دے دوں گا، جس طرح ایک بروکر کی اجرت دی جاتی ہے، تو ایک بروکر کی طرح یہ بینک جو ہے یا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ پھر انویسٹمنٹ کرتا ہے، وہ جو خریدتا ہے بیچتا ہے اور اس کو حساب دیتا ہے اور اس کے بیاہ پر وہ کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم جائیں تکافل کی طرف، تو تکافل کمپنیاں جو ہیں وہ وکالہ فیس لیتی ہیں کہ بھی وہ پول کو چلائیں گی، ایک نیابت کا کام کریں گی، تو وہاں بھی ایک وکالت کا تصور موجود ہے۔ ہمارے چاروں طرف تصور موجود ہے، وکالت کے فقہی احکام ہیں، بہار شریعت میں پورا ایک چیپٹر ہے، وکالت کے بیہاف پر جو چیز آپ کے پاس ہوگی وہ امانت ہوگی۔ آج کل ریئل اسٹیٹ مارکیٹوں میں ایک نئی چیز لوگوں نے ڈالی ہے جسے ٹاپ مارنا کہتے ہیں، ایک ڈاکہ زنی ہے اور ایک فراڈ ہے اور ایک ظلم ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے بھی تم میرا مکان بکوا دو، میں 60 لاکھ تک بیچنا چاہتا ہوں، اب اس بروکر کو وکیل اور نمائندہ بنایا گیا ہے، اس کو اتفاق سے 70 لاکھ کی پارٹی مل جاتی ہے، یہ کیا کرتا ہے سامنے والوں کو بتاتا ہے کہ میں نے 60 لاکھ کا بکوا دیا ہے، 10 لاکھ اپنی جیب میں رکھتا ہے، جناب خوش۔ یہ تو نائب تھا، یہ خود کوئی انویسٹر تھوڑی ہے۔ جب ایک شخص نائب ہے تو اس کے جو اختیارات ہیں وہ محدود ہو جاتے ہیں، اس کے اختیارات عام نہیں ہوتے۔ بیعت کے اندر بھی وکالت ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وکیل اتار بیہاف پر یعنی مرشد کی بیہاف پر وہ بیعت لے رہا ہوتا ہے، وہ خود مجاز نہیں ہوتا، خود پیر طریقت نہیں ہوتا، وکالت کے بیہاف پر وہ بیعت لے رہا ہوتا ہے، ایک نمائندہ ہوتا ہے۔ تو یوں وکالت کا ایک بڑا وسیع تصور ہے، اور خاص طور پر جو لین دین کے معاملات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ وکالت ہوتی ہے۔ وکالت کی اور بہت ساری شکلیں ہیں اور بہت ساری صورتیں ہیں، تو یہ جو آیت مبارکہ ہے ایک تو یہ ہے کہ وکالت کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے، قرآن پاک میں اور بھی کئی جگہوں پر وکالت کے تعلق سے ذکر موجود ہے۔ فرمایا گیا وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، اور زکوٰۃ کو کلیکٹ کریں گے، زکوٰۃ جا کر لے کر آئیں گے، جو لانے والے ہیں انہیں عاملین کہا جاتا ہے۔ یعنی جب ابتدائی دور میں خلافت راشدہ میں جو زکوٰۃ کا ایک معمول تھا وہ یہ تھا کہ ریاست زکوٰۃ لیا کرتی تھی، تو ریاست کے نمائندے جا کر کلیکٹ کیا کرتے تھے، انہیں عاملین کہتے تھے۔ تو یہ جو نمائندے تھے یہ وکیل ہوا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اپنے بھائیوں کو وکیل بناتے ہیں، اپنی قمیص دیتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ قمیص لے کر چلے جاؤ، فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، جب تم ان کے چہرے پر ڈالو گے تو ان کی آنکھوں میں جو ہے جو بینائی کے کچھ اثرات آ گئے تھے وہ اثرات جاتے رہیں گے۔ تو یہاں بھی ایک وکالت انہوں نے کام سپرد کیا کہ آپ میری طرف سے یہ کام کر لیں۔
تو یوں 3 ایسی آیات مبارکہ ہمارے سامنے آئیں کہ جس میں وکالت کا ایک تصور موجود تھا۔ اصحاب کہف کے واقعے میں جو بادشاہ تھا اس کے سامنے سوال کھڑا ہو گیا تھا کہ لوگوں نے پوچھا مر کے کیسے زندہ ہوں گے جناب؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے، کوئی کہے کہ یہ جو وکالت کا تصور ہے کہاں لکھا ہوا ہے جناب؟ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جناب قرآن پاک کی آیت میں موجود ہے، قرآن پاک کی فلاں آیت میں موجود ہے، قرآن پاک کی فلاں آیت میں موجود ہے۔ تو یوں ایک بنیادی ماخذ ہے یہ تینوں کی تینوں آیات مبارکہ جس پر ہم نے گفتگو کی کہ یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ وکالت پر ایک بنیادی ماخذ ہیں۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کو دیکھتے رہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو نور قرآن سے منور فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔